خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ وہ گرمیوں کی کڑکتی دوپہر تھی جب ثانیہ اپنی سہیلی کے گھر سے اگلے دن ہونے والے اکنامکس کے پیپرز کے حوالے سے ضروری نوٹس پر ڈسکشنز کر کے واپس اپنے گھر جا رہی تھی۔ کہنے کو اس کی سہیلی کا گھر اس کے گھر سے 2 گلی کے فاصلے پر تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے ایسی شدت کی گرمی کا احساس ہوا کہ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے اور خود بخود اس کے قدم کچھ دوری پر ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے کلفی والے کی جانب اٹھ گئے۔ کلفی لینے کے ارادے سے پرس سے پیسے نکال کر وہ کلفی والے کی طرف بڑھی، لیکن وہ پیسے لینے کے بجائے یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ کیسی عجیب سی آنکھیں تھیں اس کی، ساکت جس میں زندگی کا نام و نشان نہ ہو۔ ایک لمحے کو ثانیہ کے ہاتھ کپ کپا گئے اور اگلے ہی لمحے اسے درخت کے اوپر سے کسی کی منمناتی ہوئی ہنسی کی آواز آئی۔ ثانیہ نے گھبرا کر بے اختیار اوپر دیکھا۔ ایک عورت جو درخت کی شاخ پر اپنے دونوں پیر لٹکائے سرخ رنگ کے دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ سیاہ اور سوکھے سے پیر تھے اس کے جو اس کے لہنگے سے جھانکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ثانیہ کے دل نے جیسے دھڑکنا بند کر دیا ہو۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس کے قدم منو وزنی ہو چکے تھے۔ تب اتفاقاً اس کے پڑوس میں رہنے والی آنٹی کا وہاں سے اپنی کار میں گزر ہوا۔ انہوں نے بدحواسی ثانیہ کو درخت کے نیچے یوں کھڑا دیکھا تو آواز دی، ثانیہ خیریت ہے؟ اس سناٹے کے ٹائم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور ثانیہ وہ تو جیسے یکدم ہوش میں آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کلفی والا اپنا ٹھیلا لے کر آگے بڑھ گیا، مگر اس کی بے جان آنکھیں ثانیہ کو تب بھی خود پر جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ دوڑ کر آنٹی کی کار کی طرف لپکی اور ان کے بنا پوچھے ہی کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، آنٹی یہ کلفی والا بہت عجیب سا آدمی لگ رہا تھا، ایسے جیسے وہ زندہ ہی نہ ہو بلکہ مردہ ہو۔ اس کی بات پر آنٹی نے ہنس کر کہا، ایسا نہیں کہتے ثانیہ، دیکھو تو بیچارہ اتنی گرمی میں اپنا گھر چلانے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ ثانیہ کو تھوڑی شرمندگی محسوس ہوئی اور اس نے درخت کی شاخ پہ بیٹھی عورت کا ذکر آنٹی سے نہ کیا اور اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا، کیونکہ جب اس نے دوبارہ سے شاخ پہ نظر ڈالی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ گھر آ کر وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ ثانیہ سے 8 سال چھوٹا اس کا بھائی عاصم اور عاصم سے 1 سال چھوٹی بہن یمنا تھی، اور دونوں ہی ثانیہ کی جان تھے۔ وہ ان دونوں سے ماں کی طرح محبت کرتی تھی اور دونوں بہن بھائی ثانیہ سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ اگلے دن امتحان ہونے کے باوجود اس رات وہ ان دونوں کو سلا کر اپنے کمرے میں گئی تھی، اور ابھی وہ پوری طرح سے پڑھائی میں مشغول بھی نہ ہوئی تھی کہ اپنی امی کی آواز پر یکدم چونکی جو اپنے کمرے سے اسے آواز دے رہی تھی۔ اس ٹائم امی کا اس طرح اسے پکارنا بہت عجیب لگا۔ وہ عجلت میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تو گھر تقریباً تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف باہر برآمدے میں لائٹ جل رہی تھی جس سے کچھ روشنی کا احساس تھا۔ جیسے تیسے وہ اپنی امی کے کمرے تک پہنچی تو ان کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ وہ اور ابو گہری نیند سو رہے تھے۔ ثانیہ کو عجیب تو لگا مگر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ ادھر اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ گھر میں پھیلے گہرے سناٹے سے آج پہلی بار اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اسے وہی 2 مردہ آنکھیں خود پر جمی محسوس ہو رہی تھیں۔ پسینے میں اس کا چہرہ تر ہو چکا تھا۔ اس نے دل میں کہا، یا خدا یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے امی کو جگانا چاہیے۔ اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ عاصم کی رونے کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ آپی آپی پکارتے ہوئے زور زور سے رو رہا تھا۔ ثانیہ پوری قوت سے دوڑتے ہوئے بھائی کے کمرے میں پہنچی تو ایک دہشت ناک منظر دیکھ کر اس کی روح تک ہل گئی۔ سامنے وہی کلفی والا بوڑھا بیٹھا اپنی مردہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔
اور اس کی گود میں عاصم تھا جو اس بوڑھے کے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا اور خود کو چھڑاتے ہوئے بری طرح رو رہا تھا۔ عاصم! ثانیہ پوری قوت سے چلائی۔ ادھر وہ بوڑھا آہستہ آہستہ خوفناک انداز میں ہنسنے لگا۔ اس کے پورے منہ میں صرف 3 دانت تھے، جن میں سے ایک دانت خون میں تر تھا۔ اس خوفناک بوڑھے نے اپنی بھدی آواز میں ثانیہ کو مخاطب کر کے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ ثانیہ نے بدحواسی میں چلاتے ہوئے اپنی امی اور ابو کو آواز دی، امی، ابو، خدا کے لیے جلدی آئیے۔ اور اسی لمحے اسے پیچھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ رینگتا محسوس ہوا۔ ثانیہ نے جھٹکے سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہی صبح والی عورت جس کے چہرے پر اسی طرح گھونگھٹ پڑا تھا اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ ثانیہ کی چیخیں یکدم رک گئیں اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس پراسرار عورت کو دیکھنے لگی۔ اور پھر خاموشی میں عورت کی آواز گونجی۔ اس نے منمناتے ہوئے گھونگھٹ کی اوٹ سے کہا، وہ بھوکا ہے، اسے کھانا چاہیے، اسے کھانا دو۔ ثانیہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کا بھائی عاصم اسی طرح روتے ہوئے تڑپ تڑپ کر اسے پکار رہا تھا۔ ثانیہ حیرت زدہ تھی کہ اتنے شور کے باوجود بھی برابر بیڈ پر سوئی یمنا نیند سے جاگی تک نہ تھی، اور نہ ہی اس کے امی ابو کمرے سے نکلے تھے، جبکہ ابو کی آنکھ تو ذرا سی آہٹ سے کھل جاتی تھی۔ اب کہ ثانیہ روتے ہوئے بے بسی کے ساتھ اس ہیبت ناک صورت والے بوڑھے کے قدموں میں بیٹھ گئی جس کے شکنجے میں عاصم بری طرح رو رہا تھا۔ ثانیہ نے کہا، میرے معصوم بھائی کو چھوڑ دو، تم کو خدا کا واسطہ ہے۔ خوف، دہشت اور پریشانی کے سبب ثانیہ کا ذہن آہستہ آہستہ مفلوج ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی، اور پھر سے اسے اسی عورت کی منحوس آواز آئی جو اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی میں کہہ رہی تھی، وہ بھوکا ہے، اسے کھانا دو۔ اور ساتھ ہی وہ عورت بھی ثانیہ کے برابر میں زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اس کا گھونگھٹ بھی سرک چکا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں بھی اس بوڑھے کی طرح مردہ جیسی تھیں جو ثانیہ پہ جمی تھیں۔ اس کی ناک کی جگہ محض ایک سوراخ تھا اور اس کے ہونٹ بالکل سفید تھے۔ وہ اپنا بھیانک ہاتھ ثانیہ کے کندھے پہ رکھے بس ایک ہی جملہ دہرائے جا رہی تھی، اسے کھانا دو، وہ بھوکا ہے، اسے کھانا دو۔ ثانیہ نے خوف سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے تھر تھر کانپتے اس عورت سے کہا، ہاں میں کھانا لاتی ہوں، ابھی کھانا لے کر آتی ہوں، پہلے میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر اس نے عاصم کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا دیے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوف کی شدت سے لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس کے بھائی کی آنکھیں بھی یکدم بے رونق مردے جیسی ہو گئی تھیں، اور وہ اسے گھورتے ہوئے ہنسنے لگا تھا، بالکل اسی خوفناک بوڑھے کی طرح۔ ثانیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بھائی میں تبدیلی ہوتی دیکھی۔ اب وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ثانیہ کو اپنے پاس بلا رہا تھا۔ آپی، میرے پاس آؤ۔ ثانیہ نے دیکھا اس کے ننھے معصوم بھائی کی شکل بھی بوڑھے شخص جیسی ہو گئی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں پہ ایسی بھیانک ہنسی تھی کہ ثانیہ خوف سے لرز کر رہ گئی۔ پھر وہ بھیانک عورت اس کے پاس سے گزرتی عاصم کے پاس پہنچی اور اس نے بوڑھے کی گود سے اسے چھین کر زمین پر پٹخ دیا۔ بے اختیار ثانیہ کی چیخ نکل گئی، مگر اس نے دیکھا کہ عاصم پر گرنے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دوسرے ہی لمحے پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی پھرتی اور ثانیہ کو خوف سے تھر تھر کانپتا دیکھ کر وہ بوڑھا اور عورت دونوں زور زور سے ہنسنے لگے، اور عاصم بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ پھر اس نے ان تینوں کو یمنا کے بیڈ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ بوڑھا یمنا کے نزدیک آ کر رک گیا اور اپنی منمناتی آواز میں بولا، مجھے بھوک لگی ہے،
جبکہ عاصم اور وہ خوفناک عورت بدستور ہنسے جا رہے تھے۔ ثانیہ کے پاؤں زمین میں جم سے گئے تھے، مگر اس نے ہمت کر کے چلاتے ہوئے اپنی بہن کو پکارتے ہوئے کہا، یمنا، یمنا میری بہن، اٹھو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور پھر شدت خوف سے ثانیہ کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ سرہانے اس کی امی اور ابو بے یقینی کی کیفیت لیے کھڑے تھے۔ ثانیہ لمحے میں اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ اس نے کہا، امی، ابو، آپ دونوں کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ دونوں کو کتنا پکارا، خدا کے واسطے عاصم اور یمنا کو بچا لیں۔ وہ چیخ چیخ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ پھر کمرے میں عاصم اور یمنا بھی آ گئے۔ ثانیہ نے بھائی کو دیکھا تو بے اختیار چلا اٹھی، عاصم میرے بھائی، وہ بوڑھا، وہ عورت، وہ چلے گئے کیا؟ عاصم نے معصومیت سے پوچھا، کون بوڑھا، کون عورت؟ آپ ہی اب کس کی بات کر رہی ہیں؟ اتنے میں امی نے ثانیہ کو گلے لگا لیا اور بولی، ہائے میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ جبکہ ثانیہ بدستور خوفزدہ نظروں سے عاصم کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ثانیہ کے ابو نے بیٹی سے محبت سے پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے تمہیں؟ جس پر ثانیہ نے روتے ہوئے کہا، ابو آپ ہمیں بچانے کیوں نہ آئے رات میں جب وہ ہمیں مارنے آئے تھے؟ ابو نے کہا، بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ آپ تو صبح بچوں کے کمرے سے بے ہوش ملی تھی۔ ثانیہ نے باپ کو کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سامنے عاصم آ کر کھڑا ہو گیا۔ ثانیہ نے ایک نظر عاصم کو دیکھا جو گزشتہ رات جیسا ہی دکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ویسے ہی بھیانک مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ ثانیہ نے چلاتے ہوئے کہا، ابو یہ ہمارا عاصم نہیں ہے، انہوں نے اس پر جادو کر دیا ہے، دیکھیں یہ عاصم نہیں ہے، انہوں نے اسے مار دیا ہے۔ باپ نے عاصم کی طرف دیکھا تو وہ معصوم سی شکل بنائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عاصم ثانیہ کی طرف جھکا اور بولا، آپی میں زندہ ہوں، دیکھیں میرا ہاتھ چھو کر دیکھیں۔ اور اس نے اپنا ہاتھ ثانیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور اچک کے اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ عاصم نے یہ اتنا اچانک کیا کہ ثانیہ کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا، اور اس کے بیٹھتے ہی ثانیہ کو اپنے رگو پے میں برف جیسی ٹھنڈک اترنے کا شدید احساس ہوا۔ عاصم کے بے حد سرد ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھے اور وہ بے حد عجیب سی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ عاصم نے کہا، میں زندہ ہوں، مگر آج تو مر جائے گی اور پھر یمنا مرے گی۔ پھر وہ ہلکا سا ہنسا، کتنی مکرو ہنسی تھی اس کی۔ ثانیہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود سے ہٹانا چاہا، مگر وہ 7 سالہ بچہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، بلکہ اس سے اور چمٹ گیا، اور اس کی سرد باہوں میں نوکیلے کانٹے اگائے تھے جسے وہ ثانیہ کی گردن میں پیوست کر رہا تھا۔ ثانیہ نے امی ابو کو پکارنا چاہا، مگر اس کے ہونٹ جیسے ہل کے رہ گئے۔ عاصم کا چہرہ اس کے منہ کے قریب تھا، جس کی بے جان آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ ثانیہ نے بے بسی سے کچھ فاصلے پر کھڑی امی کو دیکھا تو دہشت کے مارے اس کا تیز رفتاری سے دھڑکتا دل یکدم رک سا گیا، اور وہ خوف سے ان کو دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہاں اس کی ماں کی جگہ وہی بھیانک صورت عورت کھڑی مسکرا رہی تھی، اور اس کے پیلے بدنما دانتوں پر خون کی بوندیں واضح تھیں، اور وہ یمنا کو گود میں لیے آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی، اور وہ بوڑھا یمنا کی طرف ہاتھ بڑھائے ایک ہی جملہ بول رہا تھا، مجھے بھوک لگی ہے۔ اور وہ آخری منظر تھا جو ثانیہ نے اپنے دل کی دھڑکن رکنے سے پہلے دیکھا تھا۔ ثانیہ کی موت واقع ہو چکی تھی اور اس کی موت معمہ بن کر رہ گئی تھی، جس پر ڈاکٹرز بھی حیران تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کی موت کا سبب اچانک ہارٹ کا فیل ہونا تھا، جبکہ ثانیہ کے ابو کو اپنی بیٹی کی وہ آنکھیں نہیں بھولتی جن میں عاصم کو دیکھ کر
ایک عجیب قسم کا خوف اور دہشت امنڈ آیا تھا۔ جب عاصم اس سے لپٹا تھا تو خوف کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور پھر چند لمحوں میں ہی وہ ختم ہو گئی تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جس سے وہ اتنی خوف زدہ تھی، جس نے اس کی جان ہی لے لی؟ انہوں نے عاصم کو بھی کئی بار پیار سے کریدا، مگر وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر رہ جاتا۔ جس دن ثانیہ کا 40واں تھا، رشتہ داروں کے واپس جانے کے بعد اچانک انہیں دروازے پر کسی فقیر کی آواز سنائی دی جو عجیب سی صدا لگا رہا تھا، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ فاتحہ کا کھانا کافی بچا ہوا تھا تو ثانیہ کے ابو نے وہ کھانا پیک کیا اور فقیر کو دینے کے لیے دروازے پہ جانے لگے۔ راستے میں انہیں عاصم ملا۔ اس نے کہا، ابو میں کھانا دوں گا فقیر کو، وہ مجھے دعا دے گا۔ ابو نے عاصم کو کھانا پکڑا دیا اور خود وہ ثانیہ کی امی کے پاس چلے گئے جو اپنی بیٹی کی جدائی کے غم میں نڈھال تھیں۔ ادھر عاصم نے یمنا کو آواز دی۔ اس نے کہا، یمنا آؤ میرے ساتھ، وہ بھوکا ہے اور تم کو بلا رہا ہے، اور پھر ہمیں بھی تو بھوک لگی ہے۔ عاصم نے اپنے سرد ہاتھوں میں یمنا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل ساکت تھیں اور ہونٹوں پر خون آلود مسکراہٹ۔ وہ یمنا کو لے کر باہر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک عجیب خلقت بوڑھا شدت سے ان کا منتظر تھا، جبکہ اس سے ذرا فاصلے پر کھڑی ایک عورت گھونگھٹ میں منہ چھپائے ہنسے جا رہی تھی۔